اور میں آپ کو ایک واقعہ کی طرف لے کر چلوں جس سے آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ بغداد کے بیچ چوراہے پر، بغداد کے سر زمین پر ایک فقیر بیٹھ کر کے رو رہا تھا۔ اسی راستے سے ایک عقل مند آدمی کا گزر ہوتا ہے، اور وہ عقل مند آدمی اس فقیر سے سوال کرتا ہے کہ اے فقیر، تو بغداد کے بیچ چوراہے پر، بغداد کے بیچ بازار پر بیٹھ کر کے کیوں رو رہا ہے؟ اور وہ عقل مند آدمی سے، وہ فقیر اس عقل مند آدمی سے جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا کے بندے، اے رب کے بندے، میں آج بغداد کے بیچ چوراہے پر یعنی بیچ بازار پر بیٹھ کر کے اس لیے رو رہا ہوں کہ میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ اور بغداد والے کے درمیان میں صلح کرانا چاہتا ہوں، یعنی اللہ اور بغداد والے کے بیچ میں راضی کرانا چاہتا ہوں، ان کے درمیان میں، ان کے بیچ اللہ اور بغداد والے کے درمیان میں راضی کرانا چاہتا ہوں۔ لیکن آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، لیکن بغداد والے راضی نہیں ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، اور یہ اپنے کاموں میں اتنا بیزی بست ہو گئے ہیں کہ ان کو کچھ خیال ہی نہیں، موت کا خیال ہی نہیں کہ موت کب آئے گی اور کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ بس دنیا 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 کے پیچھے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر کچھ عرصہ کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد وہی فقیر بغداد کے قبرستان میں بیٹھ کر کے، یعنی بغداد کے قبرستان میں جا کر کے وہاں بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، اور پھر سے اسی عقل مند آدمی کا گزر ہوتا ہے، اور پھر وہ عقل مند آدمی اس فقیر سے سوال کرتا ہے کہ اے فقیر، آج تو بتا، کل تو بغداد کے بیچ چوراہے پر بیٹھ کر کے رو رہا تھا، آج تو بغداد کے قبرستان پر بیٹھ کر کے کیوں رو رہا ہے؟ کل تو اللہ اور بغداد والے کے بیچ تو راضی کرانا چاہتا تھا، لیکن آج تو بغداد کے قبرستان پر بیٹھ کر کے کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ فقیر اس عقل مند آدمی سے جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج اللہ اور بغداد کے قبرستان والے کے درمیان، یعنی بغداد کے قبرستان والے کے بیچ میں راضی کرانا چاہتا ہوں، یعنی بغداد کے قبرستان والے اور اللہ کے درمیان میں صلح کرانا چاہتا ہوں، راضی کرانا چاہتا ہوں، لیکن آج تو بغداد کے قبرستان والے راضی ہے لیکن رب راضی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اس واقعہ سے یہ پتا چلتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ زندہ رہے اس دنیا میں تو خدا کو راضی کر لیجئے، نماز کے ذریعے راضی کر لیجئے، روزے کے ذریعے راضی کر لیجئے، زکوٰۃ کے ذریعے کے راضی کر لیجئے۔ جب تک آپ اس دنیا میں باقی رہیں گے تب تک آپ کی عمل جاری رہے گی، تب تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں گے۔ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، قبر کے اندر چلے جائیں گے، تو اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، بس آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے کیا کیے، اور رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دنیا میں کیا کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور ہم نے اس دنیا میں، اس فانی دنیا میں رہ کر کے کیا کیے، اور ہم اس دنیا سے چلے گئے اور اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ بڑے افسوس میرے دوستو، اس واقعہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم کو دنیا میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا چاہیے۔ بس یہ زندگی فانی ہے دوستو، یہ مال و دولت، آج صرف انسان دنیا 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 کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مال و دولت، گاڑی بنگلہ، بس گھر کے پیچھے، اپنی مال و دولت کمائی بینک بیلنس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے میرے دوستو، جو اصل زندگی ہے مرنے کے بعد زندگی، وہ اصل زندگی شروع ہوتا ہے، مرنے کے بعد وہ اصل زندگی شروع ہوتا ہے۔ میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے، آج اگر ہم زندہ ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیجئے، ورنہ مرنے کے بعد آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا تھا کیا کرنے کے لیے، اور ہم نے دنیا میں رہ کر کے کیا کیے۔ آپ صرف اس وقت افسوس ہی کریں گے، اس وقت کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، اگر آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے گھر والے ہیں، جو میلاد فاتحہ کر کے آپ کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، آپ کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف کرا سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج اگر آپ زندہ ہیں تو آج ہی کچھ کر لیجئے، ورنہ کل تو کل ہے، کل کس نے دیکھا ہے۔ بس آپ سے میں یہی چند گفتگو کے ساتھ میں اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔
میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں کوئی قسم کی غلطی خامی ہو گئی ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اے میرے رب، میں نے جو کچھ بولا ہے اور ان لوگوں نے جو کچھ سنا ہے، اگر اس میں کوئی غلط خامی ہو گئی ہے میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں کوئی قسم کی غلطی خامی ہو گئی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔